عمران خان کو ہٹا کر نو کانفیڈنس کے ذریعے شہباز شریف کو حکومت میں لے کے آئے، کیا وہ آپ کا فیصلہ درست تھا؟ عمران خان صاحب کے رہنے سے پورا پاکستان آئسولیٹ ہو گیا تھا دنیا سے. پھر ان کے ساتھ ایک فوجی تھا جو الیکشن کے موڈ میں تھا، تو یہ 2028 تک کا پروگرام ہوتا. تو وہ جو فوجی ان کے ساتھ تھا وہ کون تھا؟ کیوں مجھ سے پوچھوانا چاہتے ہیں؟ آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. چلیں، جنرل فیض تھا. ہاں، ظاہری بات ہے. اچھا، مئی 2021 کی بات کر رہا ہوں، 2 سال پہلے کی، جب آپ کو کہا گیا کہ جس طرح نواز شریف صاحب میڈیکل گراؤنڈ پہ لندن چلے گئے ہیں تو آپ بھی میڈیکل گراؤنڈ پہ باہر چلے جائیں، اور یہ میسج آپ کے لیے دبئی میں دیا گیا تھا. بیٹا ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے. ایک طرف آپ کو کہا جا رہا تھا پاکستان سے آپ چلے جائیں، دوسری طرف کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی الائنس کر لیں. یہ تو گیمز ہوتی ہے نا، گیمز ودن گیمز ودن گیمز. ہمیشہ کہ جی 6 منسٹریاں لے لیں. پھر 6 منسٹریاں کیوں لے لوں میں؟ میری میجورٹی ہے. آپ کو کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ 6 منسٹریاں لے لیں. اچھا، یہ جنرل فیض نے کہا آپ کو؟ ضروری میں نے سے آپ نے 164 کرانی ہے فیض پہ. اچھا، تو یہ دیکھیں کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض جو ہیں وہ کیسی کیسی ڈبل گیم کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے تھے کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت چلائیں، اور دوسری طرف وہ خواجہ آصف کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو 2018 میں پرائم منسٹر بننے کی پیشکش کی گئی، اور کس کس نے پیشکش کی ذرا یہ بھی سن لیں. جولائی 2018 کے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے آپ کو جنرل باجوہ نے، جنرل فیض نے اور جنرل نوید مختار نے پرائم منسٹرشپ کی آفر کی تھی، کو ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ کی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہو سکی، آپ نے انکار کر دیا. 2018 سے الیکشن پہلے کی بات ہے جی، یہ بات درست ہے؟ یہ آپ کی بات. میری میٹنگ ہوئی تھی جنرل باجوہ سے، اور جنرل نوید مختار اس میں موجود تھے، اور جنرل فیض بھی غالب موجود تھے. میری میٹنگ ہوئی تھی. میں نے اینڈ میں یہ کہا تھا، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو چھرا گھونپ کے وزیر اعظم بن جاؤں، میں نے کہا میں ایسی وزارت عظمیٰ 10 مرتبہ قربان کر دوں گا. اگر آپ انکار نہ کرتے تو عمران خان صاحب وزیر اعظم نہ بنتے. جی، اگر میں انکار نہ کرتا تو آپ ہی نے بنوایا. لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے قبر میں جاؤں گا، یہ تو میں اپنا ایک تہمت لے کے، یہ کالک منہ پہ ملا کے. اب آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں ہمارے ساتھ بڑی دھاندلی ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے وزیر اعظم بنوا دیا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب بتا رہے ہیں کہ پہلے ان کو وزارت عظمیٰ کی پیشکش ہوئی تھی، لیکن جو شرط پہ رکھی گئی سامنے وہ انہوں نے قبول نہیں کی تھی. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بار بار فیض کا اور جنرل باجوہ کا نام لیا، آج کل وہ نام نہیں لے رہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک وہ کیا کہہ رہے تھے، ذرا سنیں. فیض حمید صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے پوری طرح سے ملوث ہے. جو ہمارے لوگ توڑے گئے، ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے شیر کے نشان چھڑوانے کے لیے ان کا کردار ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں. آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا. جنرل باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا. آپ کو باجوہ صاحب حساب آپ کو دینا ہوگا. اور جنرل فیض، سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، جواب بھی آپ کو دینا ہوگا. 4 جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں. اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں. اعلیٰ کار کون ہے؟ اعلیٰ کار ثاقب نثار ہیں. کھوسا ہے وہ پاناما والا بینچ ہے. اچھا، اب میں نے 3 کلپ سنوا دیے ہیں. طلال چودھری صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چلیں یہ اب کارروائی تو شروع ہو گئی ہے جنرل فیض کے خلاف، لیکن کارروائی کرپشن کے الزام میں ہو رہی ہے، جو سیاست میں کھلم کھلا مداخلت ہے، جس کی گواہی زرداری صاحب نے بھی دی، شہباز شریف صاحب نے بھی دی، نواز شریف صاحب نے بھی دی. آپ کے خیال میں اس الزام کے تحت بھی کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، پہلے تو سب سے پاکستان میں 75 سال میں الٹی گنگا بہتی رہی، اور پہلی دفعہ ادارہ جاتی احتساب جو ہے وہ نظر آیا. نہیں تو ہوتا یہ تھا کہ افواج پاکستان کے کسی افسر پہ اگر کوئی کارروائی ہوتی تھی جو اس طرح کا سینئر آفیسر ہوتا تھا تو ادارہ خود سامنے آ جاتا تھا، اور کارروائی کسی
نہ عدالتوں کو کرنے دیتا تھا، نہ پارلیمنٹ، نہ سول حکومتوں کو. اگر انہوں نے شروع کی ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ انہیں کوئی بھی چیز، کوئی بھی ثبوت ملے گا تو وہ اس پہ کارروائی کریں گے. اور جو پریس ریلیز ہے اس میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آفٹر ریٹائرمنٹ کا بھی لکھا گیا ہے. اگر آفٹر ریٹائرمنٹ پہ کارروائی ہو سکتی ہے تو یقیناً اس سے پہلے بھی جو معاملات ہیں اگر وہ بھی نوٹس میں یا اس کے بھی ثبوت آئیں گے تو اس پہ بھی وہ کارروائی کریں گے. میرا خیال ہے کوئی ابہام تو نہیں اب ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب، یہ جو آفٹر ریٹائرمنٹ جنرل فیض حمید پہ الزامات ہیں تو اس میں مین ایک جو الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ ان کا تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ ایک آفیشیل یا ان آفیشیل رابطہ تھا اور وہ ان کو استعمال کر رہے تھے فوج کے خلاف سازشوں کے لیے. اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ بالکل جی، ہم اس الزام کو بھی رد کرتے ہیں، اس امپریشن کو بھی رد کرنا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ ایک پروفیشنل ریلیشن شپ تھی جس وقت وہ پرائم منسٹر تھے اور وہ ڈی جی آئی تھے. ایسے ہی جیسے آج کے پرائم منسٹر بھی بڑی خوشی سے تصویریں کھنچواتے ہیں افسران کے ساتھ، ایک ہر پرائم منسٹر کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. اس سے آگے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیوں امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کو اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے جیل کے اندر. خان صاحب جیل کے اندر ہے، باہر ہماری لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں بالکل اس الزام کو سر رد کرنا چاہتا ہوں. اچھا، آپ اس کی تردید تو کر رہے ہیں لیکن آپ کی پارٹی کے اندر ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ کچھ پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں ان کے ذریعے ہمیں پیغام بھیجتے تھے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. تو کبھی ان کی بات کوئی سن لی جاتی تھی اور کبھی جو ہے وہ اس کو رد کر دیا جاتا تھا. سر میں نہیں سمجھتا، میرے علم میں اس قسم کا کوئی لیڈر نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو وہ خود آ کے اس کو ایکسپلین کر سکتا ہے، مگر اسٹیٹڈ پوزیشن یہی ہے کہ کوئی ہمارا ایسا لیڈر اس وقت نہیں ہے. ہمیں انسٹرکشن صرف ایک ہی آدمی دے سکتا ہے اور دیتا ہے، اور یہ پارٹی انہی کی پابند ہے جن کا نام عمران خان ہے. اس کے علاوہ نہ ہم کسی سے انسٹرکشنز لیتے ہیں اور میرے خیال میں کسی کی ایسی حیثیت بھی نہیں ہے. جی اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آج ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف فوج نے کارروائی کا آغاز کیا ہے تو یہ خوش آئند ہے؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ادارے کا انٹرنل میٹر ہے، اور بالکل اگر ایک ادارہ سمجھتا ہے کہ ایسی کو کارروائی ہونی چاہیے اور کر رہا ہے تو یہ اس حوالے سے بھی مناسب ہے کہ چلیں آنے والے وقتوں میں بھی یہ راستے کھلیں گے باقی حکومتوں کے لیے اور باقی سربراہوں کے لیے جو اداروں کے ہوں گے. دیکھیں جیسے اب کئی دفعہ ہم گفتگو کرتے ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی سے کہ یار لاجز کے اندر جو ہے گرفتاریاں، تو ہمیں ہمیشہ یاد کراتے ہیں کہ یار وہ آپ کے دور میں بھی یہ گرفتاری ہوئی تھی، وہاں سے ہوئی تھی. تو اس کے بعد ان کے لیے راستہ کھلتا ہے، تو یہ راستے کھل جاتے ہیں، تو اس حوالے سے مناسب ہے. مگر یہ کیونکہ ادارے کا انٹرنل میٹر ہے تو وہ ڈیل کریں اس کے ساتھ، اچھی بات ہے.